السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہم کیو ایس او کے آرٹیکل 3 سے لے کر آرٹیکل 17 تک پڑھیں گے، جو ہمارا لا گیٹ میں کمپلیٹ ڈائریکٹ ہے، آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 166 تک۔ تو آج ہم اس میں 3 سے لے کر 17 آرٹیکل تک پڑھیں گے، تاکہ آپ کی لا گیٹ میں جو کانسیپٹ جن اسٹوڈنٹس کے کلیئر نہیں ہے یا تھوڑی بہت انگلش ان کی ویک ہے، ان کو ٹرانسلیشن نہیں آتی، تو میں آپ کو یہاں پہ اردو میں سمپل سے سمپل ٹرانسلیٹ کر کے سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں نے بہت سی ٹائم لگتا ہے تاکہ اس کو سمپل سے سمپل بنا کے آپ کو سمجھایا جائے۔ تو اس سے کیا ہے کہ ابھی ایسے تو آپ کو پتا ہے کہ گوگل پہ بھی آپ کو ٹرانسلیٹ مل جائے گی، اور وہی جو سیم گوگل کی ٹرانسلیٹ کیے ہوئے بکس بھی آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، جن کو آپ کو سمجھنے کے لیے بھی، ان اردو کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہے، یہ میں نے اپنی جو کانسیپچلی ہے بیس پہ میں نے آپ کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا یہاں پہ۔ تو آپ نے لازمی سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنا ہے، اور کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آگے ویڈیو چاہیے یا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، ایسے نہیں بنتے ویڈیوز۔ تو اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اس طریقے کے آگے ویڈیوز چاہیے یا نہیں۔ تو کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ہاں آگے اس کی آپ کنٹینیو رکھیں یا نہیں، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جو آرٹیکل ہمارا 3 ہے، تو اس کو میں ابھی ڈائریکٹ ریڈنگ نہیں کروں گا، ڈائریکٹ آپ کو آرٹیکل دکھا رہا ہوں، شو ہو رہا ہے آپ کی اسکرین پہ، تو اس کی میں ٹرانسلیٹ کرتا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا آرٹیکل جو 3 ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ گواہی دے سکتا ہے جو سوال کو سمجھ سکے اور اس کا صحیح جواب دے سکے، مطلب اس کا جو ریشنل آنسر دے سکے، تو اس کی گواہی قابل قبول ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے، ماں سوائے جو بچے ہیں یا پھر بوڑھے ہیں یا پھر وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، ان لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ادروائز جو بھی سوال کو سمجھ سکتے ہیں، ان کا صحیح آنسر دے سکتے ہیں، تو وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو پرووائڈیڈ ہے 1، جو اس میں یہ ہے کہ جو شخص کسی مقدمے میں جھوٹی گواہی دی ہو یا جھوٹی گواہی میں اس کو سزا ہوئی ہو، تو اس کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ گواہی دینے کے لیے اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد پرووائڈیڈ جو 2 ہے، اب پرووائڈیڈ 2 میں یہ کہہ رہا ہے کہ سمپل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اوپر جو جملہ پرووائڈیڈ جو فرسٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اگر جو شخص کسی بھی جھوٹی گواہی میں اس کو سزا ہوئی ہو یا اس نے کوئی جھوٹی گواہی دی ہو، تو اس پہ یہ لاگو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر کورٹ کو اگر وہ سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ اس کا جو کریکٹر ہے وہ پہلے سے اب ٹھیک ہے، اپنی جو لائف سٹائل ہے وہ اس کو چینج کر چکا ہے، وہ اب اپنی لائف صحیح طریقے سے جی رہا ہے قرآن اور سنت کے تحت ہی، تو اگر وہ کورٹ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں تو پھر اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے، ادروائز اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے فرسٹ جو پرووائڈیڈ تھا اس میں پڑھا۔ ادروائز اگر وہ سیٹسفائی کر لیتے ہیں تو جو فرسٹ پرووائڈیڈ ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس کا آ جاتا ہے پرووائڈیڈ 3۔ ٹھیک ہے، پرووائڈیڈ 3 جو اس کا ہے اس میں سمپل یہ ہے کہ جو گواہوں کی اہلیت ہوگی، جو ایبلٹی ہوگی، جو کورٹ اسلام اور قرآن اور سنت کے مطابق اس کو ڈٹرمائن کرے گی، اور اگر کوئی جو خاص گواہ موجود نہیں ہے تو پھر جو بھی اس ٹائم موجود ہوگا اس کو گواہ مانا جائے گا، اس کے جو ثبوت ہیں اس کو ثبوت اور استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی آ جاتی ہے ایکسپلینیشن میں لینوٹک پرسن کے حوالے سے کہ جو پاگل بندہ ہے اس کی گواہی قابل قبول ہے، مطلب کہ وہ گواہی دے سکتا ہے، اگر وہ سوال کو سمجھ سکتا ہے، صحیح طریقے سے اس کا جواب دے سکتا ہے، تو پھر اس کی گواہی قابل قبول ہے، وہ گواہی دینے کے لیے۔ اس کا ہم اس طریقے سے بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں، اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو 24 گھنٹے کے اندر 20 گھنٹے پاگل رہتا ہے اور 4 گھنٹے وہ صحیح ہے، تو اگر وہ 4 گھنٹے میں کسی بھی سوال کو سمجھ سکتا ہے، اس کا صحیح جواب دے سکتا ہے، تو وہ گواہی دے سکتا ہے، وہ گواہی دینے کے لیے اہل ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا یہاں پہ آرٹیکل 4، ججز اینڈ میجسٹریٹ۔ تو یہاں پہ سمپل سے یہ ہے کہ ایک جج اور میجسٹریٹ کو یہ حق حاصل ہے یا امیونٹی یا پریولیجز حاصل ہے کہ اس سے کسی قسم کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، یا کسی بھی قسم کے سوال کے لیے اس کو جواب کے لیے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ماں سوائے کسی اعلیٰ کورٹ کے خاص حکم کے تحت۔ اگر وہ حکم دیتی ہے تو پھر وہ اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ اس سے کسی قسم کا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ الف کا جو سیشن کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، وہ سیشن کورٹ میں اپنے مقدمے کی سماعت پر کہتا ہے کہ میجسٹریٹ جو بی ہے کی طرف سے میرا جو بیان ہے وہ غلط طریقے سے لیا گیا تھا، تو میجسٹریٹ کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس نے کیوں اس کا بیان صحیح نہیں لیا، تو اس طرح سے اس کا ایسے سوال نہیں پوچھے جائیں گے میجسٹریٹ یا جج سے۔ مگر اگر سیشن کورٹ اس کو اسپیشل آرڈر دیتی ہے تو پھر اس سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کے آپ
اس کا بیان دوبارہ لیا جائے تاکہ اس کی جو ریکارڈ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کی دوبارہ لی جائے، اس کا بیان دوبارہ لیا جائے، ادروائز اس سے کسی قسم کا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آرٹیکل جو ہمارا 5 ہے، کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص شادی شدہ ہے یا شادی شدہ تھا اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوران شادی شدہ جو بات چیت ہوئی ہے، جو کمیونیکیشن ہوئی ہے، اس کو وہ بتائے، ڈسکلوز کرے، یہ وہ جو بات بتائے ان سے ان کو روکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا سوائے اس کو اس کی اجازت یا پھر اس سے علیحدگی ہو گئی ہو، پھر یا اگر دیکھیں اس کے جو پارٹنر ہے اس سے اگر وہ اجازت لیتا ہے تو پھر وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتا ہے آگے، ادروائز وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ اس کو کورٹ یا کوئی بھی اس کو مجبور نہیں کرے گا کہ بھائی جو آپ کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہوئی ہے ڈیورنگ میرج اس کو آپ ڈسکلوز کریں۔ اگر وہ علیحدگی ہو چکی ہے ان میں یا پھر اس سے اجازت لیتا ہے تو پھر وہ ڈسکلوز کر سکتا ہے۔ سمپل سا آرٹیکل ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل ہمارا آ جاتا ہے 6، ایویڈینس ایز ٹو افیئر آف اسٹیٹ۔ تو کسی بھی اس میں سمپل یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے جو اس کو کسی ان پبلش ڈاکیومنٹس یا ریکارڈ سے حاصل کیا گیا ہو، جو کسی ریاست سے تعلق رکھتے ہوئے تو وہ اس کے حوالے سے ثبوت پیش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کسی ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو ان پبلش ہیں، جن سے ان کو کوئی ثبوت ملتا ہے تو وہ اس کو آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتا، آگے ان کو نہیں بتا سکتا، ایز ایویڈنس ان کو پیش نہیں کر سکتا، ماں سوائے اگر جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اس کی اگر پرمیشن، اگر وہ پرمیشن دیتا ہے تو پھر وہ جو اپنے ثبوت ہیں جو وہ بتا سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے، اس انفارمیشن کو وہ ڈسکلوز کر سکتا ہے، ادروائز وہ ایسی کسی بھی انفارمیشن یا اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارا ایکسپلینیشن اس میں آ جاتی ہے۔ ایکسپلینیشن میں یہ ہے کہ یہاں پر جو آفیشیل ریکارڈ کا جو مطلب ہے، نہ صرف گورنمنٹ کے ایسے ڈاکیومنٹس جو جس سے اگر آپ کو کوئی ثبوت ملتا ہے ان کو آپ آگے شیئر نہیں کر سکتے، بلکہ کسی بھی یونیورسٹی ہو یا کمرشل ہو یا ان کو بھی ان کے بھی جو ڈاکیومنٹس کہ اگر آپ کو کوئی بھی ثبوت ملتا ہے تو آپ ان کو آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتے، مطلب ان پبلش ڈاکیومنٹ سے آپ کو کوئی بھی اگر ثبوت ملتا ہے تو کسی بھی یونیورسٹی یا کمرشل سے آپ کو کوئی بھی ثبوت ملتا ہے تو ان کو آپ آگے شیئر نہیں کر سکتے، یا پھر ایسی کوئی بھی باڈی یا پھر کوئی بھی ایسی کارپوریشن یا کمپنی ہے جس سے گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ ہو، اگر آپ کو کوئی ثبوت ملتا ہے تو ان کو آپ آگے پیش نہیں کر سکتے، آگے ان کو آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، یہ سمپل آرٹیکل 6 کہتا ہے۔ اس کے بعد ہے آفیشیل کمیونیکیشن۔ آرٹیکل جو 7 ہے وہ یہ کہتا ہے کسی بھی آفیسر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ چاہے وہ پوائنٹس میں ہو یا پھر وفاق کا ہو، اس کو دوران سروس اس سے جو گفتگو کی جاتی ہے، ڈیورنگ اس کی جو سروس ہوتی ہے اس کے دوران جو ان سے گفتگو کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس گفتگو کو ڈسکلوز کرے، اس کو شیئر کرے، اس کو بتائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے اس گفتگو کو بتانے سے یا شیئر کرنے سے یا ڈسکلوز کرنے سے کسی جو عوام کے مفاد آتے ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ صرف گورنمنٹ کے ادارے نہیں بلکہ جو بھی کمپنیز ہیں یا کوئی بھی ایسی باڈیز یا پھر انڈسٹری وغیرہ ہیں ان میں اگر کوئی بھی ایسی کمیونیکیشن کی جاتی ہے تو ان کو بھی آپ آگے شیئر نہیں کر سکتے، کہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی اس کو کسی قسم کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ کوئی بھی ایسی کمپنی یا کوئی بھی ایسی باڈی سے جس کو گورنمنٹ کا کوئی شیئر ہے یا پھر اس سے کوئی گورنمنٹ سنبھالتی ہے تو پھر اس سے جو گفتگو کی جاتی ہے تو وہ آپ آگے شیئر نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو کوئی آفیسر کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کو وہ جواب دے، اس کمیونیکیشن کو وہ آگے ڈسکلوز کرے جو دوران کمیونیکیشن یا اس کمپنی میں یا پھر اس باڈی کے اندر ان سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آرٹیکل 8، انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف آفینس، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ جو پبلک ریونیو کے خلاف، ٹھیک ہے، کوئی ایسا آفینس ہوتا ہے جس کے معلومات کسی میجسٹریٹ یا پولیس آفیسر یا پھر ریونیو آفیسر کو معلوم ہوتا ہے تو اس انفارمیشن یا اس معلومات کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اس میجسٹریٹ یا پولیس آفیسر یا ریونیو آفیسر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ معلومات آپ کو کہاں سے اور کس طرح سے ملی، اس معلومات پہ بات چیت کریں یا اس پہ گواہی دیں، تو اس طریقے سے ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی ابھی دیکھیں پبلک ریونیو
یہاں پہ جو ہے ریونیو میں اگر کوئی بھی ایسا آفینس ہوتا ہے ان کے ریلیٹڈ ریونیو کے اندر کوئی بھی ایسی جج یا میجسٹریٹ یا پولیس آفیسر کو انفارمیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا ریونیو میں کوئی آفینس ہوا ہے، تو اس جج یا میجسٹریٹ یا پولیس کو آفیسر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ کو انفارمیشن کہاں سے ملی، کس طرح سے ملی، اس کو آپ ڈسکلوز کریں، آپ بتائیں اس کو، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آرٹیکل جو 8 کی ایکسپلینیشن بھی ہے۔ ریونیو آفیسر سے مراد ہے کہ کوئی بھی آفیسر جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم ریونیو آفیسر کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو آفیسر سے مراد کیا ہے کہ جرم، آفینس سے مراد کیا ہے، مراد یہ ہے کہ ایسا جرم جو پبلک ریونیو کے خلاف ہوا، سمپل یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں آرٹیکل 9 پہ۔ آرٹیکل 9 کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی وکیل کو کسی بھی وقت یہ اجازت نہیں ہے کہ دوران وکالت جو کلائنٹ اور ایک وکیل کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو وہ آگے ڈسکلوز کریں یا اس کو ظاہر کریں، چاہے وہ کلائنٹ خود نے بات چیت کی ہو یا پھر اس کے ایجنٹ نے کی ہو۔ اس بات کو وکیل ظاہر نہیں کر سکتا، اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوران وکالت جو گفتگو کی گئی ہے اس کو، اگر کلائنٹ جو گفتگو کی گئی اس کو آگے وہ ڈسکلوز کرے۔ اگر وہ کلائنٹ لکھت میں اجازت دے تو پھر وہ وکیل اس بات چیت کو ظاہر کر سکتا ہے، اس کو آگے ڈسکلوز کر سکتا ہے، ادروائز وہ آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ یا پھر ایسے ڈاکیومنٹس جو کلائنٹ یا کلائنٹ کے ایجنٹ نے وکیل کو دوران وکالت پیش کیے ہیں، ان وکیل کو اس کی کمپلیٹ نالج ہے کہ اس ڈاکیومنٹس میں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں، تو اس جو ڈاکیومنٹس کے حوالے سے جو بھی نالج انفارمیشن ہے وکیل کے پاس، جو معلومات ہے، اس کو بھی وہ آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتا، اس کو ظاہر کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ مگر اس کے یہاں پہ نیچے 2 کنڈیشنز دی گئی ہیں، 2 شرائط ہیں بتائی گئی ہیں جو پروٹیکٹ کمیونیکیشن کے اندر نہیں آتی۔ جو فرسٹ پہ ہے کوئی ایسی کمیونیکیشن جو کسی غیر قانونی مقصد کے لیے کی گئی ہو، اور دوسری جو شرائط ہے وہ کیس کے دوران یا پروسیڈنگ کے دوران وکیل کو لگتا ہے کہ جو کلائنٹ نے کوئی جرم کیا ہے یا پھر فراڈ کیا ہے، تو ایسی قسم کی جو کمیونیکیشن ہے وہ پروفیشنل کمیونیکیشن کے اندر نہیں آتی۔ تو اس کی ایکسپلینیشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسپلینیشن میں ہے کہ اس آرٹیکل میں جو بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک وکیل کا یہ فرض ہے کہ جو کلائنٹ اور اس کے بیچ میں جو بات چیت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی ظاہر نہیں کر سکتا، اس کو آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتا، آگے وہ نہیں بتا سکتا، جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ آگے وہ اس بات کو نہیں بتا سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور جو نیچے ایک ایگزامپل بھی ہم اس کا سمجھ لیتے ہیں کہ ایک الف ایک کلائنٹ ہے اور بے ایک وکیل ہے۔ الف جو ایک کلائنٹ ہے وکیل بے سے کہتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں پراپرٹی جیم کی جو ہے اس کو قبضے میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے میرے پاس چھوٹے دستاویز ہیں، آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ میرا کیس فائل کریں اور آپ میری مدد کریں۔ ایسی کمیونیکیشن جو وکیل اور کلائنٹ کے بیچ میں ہوئی ہے وہ پروٹیکٹ کمیونیکیشن نہیں، مطلب کہ وہ پروفیشنل کمیونیکیشن کے اندر نہیں آتی، مطلب کہ وکیل اس بات کو ظاہر کر سکتا ہے، اس کو آگے ڈسکلوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل سا یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی غیر قانونی کمیونیکیشن ہوتی ہے وکیل اور کلائنٹ کے دوران تو وہ وکیل کا حق ہے کہ اس کو آگے وہ ڈسکلوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایگزامپل کے ساتھ ہم نے سمجھ لیا کہ اگر یہ اس کی غیر قانونی جو کمیونیکیشن تھی کہ بھائی جم کی اس نے پراپرٹی کو غیر قانونی قبضہ کرنا ہے، اس میں وکیل کو کہتا ہے کہ آپ میری مدد کریں، تو ایسی جو کمیونیکیشن ہے وہ وکیل آگے ڈسکلوز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آرٹیکل 10۔ آرٹیکل 10 سمپل سا یہی کہتا ہے جس طرح آرٹیکل 9 کے اندر ایک وکیل کی جو اوبلیگیشنس ہوتی ہے تو وہ سیم اوبلیگیشنس ایک وکیل کے جو کلائنٹ کلارک یا جو سروینٹ ہے ان پہ وہ سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ جس طرح سے آرٹیکل 9 میں بتایا گیا ہے کہ جو وکیل اور کلائنٹ کے دوران جو کمیونیکیشن کی جاتی ہے تو اس کو وکیل آگے شیئر نہیں کر سکتا، اسی طرح جو اس کے ٹرانسلیٹر ہیں، اس کے جو کلارک ہیں، اس کے جو سروینٹ ہے وکیل کے، ان سے پہ بھی یہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ بھی آگے اس طرح کی کمیونیکیشن کو آگے شیئر نہیں کریں گے جو وکیل کے کلائنٹ نے ان سے کی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آرٹیکل 11 پہ۔ آرٹیکل 11 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی اپنی مرضی سے اپنے کیس میں گواہی دیتی ہے یا کسی اور طریقے سے، تو ہرگز یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے جو آرٹیکل 9 کے اندر جو ایک وکیل اور کلائنٹ کے بیچ میں جو گفتگو کی گئی ہے اس گفتگو سے ہاتھ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، پھر اس حق کو چھوڑ دیا یا اس حق کو چھوڑ دیا۔ اگر کسی وکیل کو کوئی بھی پارٹی گواہ طور بلاتی ہے تو وکیل کو صرف انہی سوالوں کے جواب دینے ہیں جو ان سے پوچھے جائیں گے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ سمپل سا یہ ہے کہ جس طریقے آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 9 کے اندر ہم نے پڑھا کہ وکیل اور اپنی
کلائنٹ کے دوران جو کمیونیکیشن ہوتی ہے تو وکیل اس کو آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ اگر وکیل کو کوئی بھی پارٹی بطور گواہ پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو صرف وکیل وہی جواب دے گا جو ان سے سوال پوچھے جائیں گے، ان کے ہی صرف وہ جواب دے گا، جو اور کچھ بھی ان کو نہیں بتائے گا، اس سے آگے کوئی بھی ایسی انفارمیشن کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ سمپل سا آرٹیکل یہ کہتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آرٹیکل 12 پہ۔ آرٹیکل جو 12 بات کرتا ہے کہ کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے اور آپ کے لیگل ایڈوائزر کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے، آپ وہ کورٹ کے سامنے یا پھر جوڈیشل یا کوئی بھی اتھارٹی ہو یا پھر جوڈیشل ہو یا پھر قصائے جوڈیشل ہو، اس کے سامنے آپ اس بات کو ڈسکلوز کریں۔ جب تک وہ خود آفر نہ دے یا وہ خود ایک گواہ کے طور پیش نہ ہو یا اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ اس کی جو گواہی دینا لازمی ہے یا پھر اس کے اور وکیل کے بیچ میں جو بات چیت کی گئی ہے یا پھر گفتگو ہوئی ہے، اس کو جاننا کورٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے، پھر اس کو مکمل طور پہ مجبور کیا جا سکتا ہے جو بات چیت کی گئی ہے وہ یہاں پہ بتائے تاکہ کورٹ کسی فیصلے تک پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، مثال ہم یہاں پہ ایگزامپل لیتے ہیں۔ الف جو ہے ایک کلائنٹ ہے، بے ایک وکیل ہے، ان کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے اس کے لیے الف کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس بات چیت کو ڈسکلوز کرے۔ اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ الف اور جو لیگل ایڈوائزر ہے اس کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے کورٹ کے لیے، پھر الف کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے جو لیگل ایڈوائزر کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ آپ یہاں پہ ڈسکلوز کریں تاکہ کورٹ کسی نہ کسی فیصلے کے نتائج پر پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آرٹیکل 13 پہ۔ آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کیس میں گواہ ہے مگر پارٹی نہیں ہے، اس کو کبھی بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے دستاویز پیش کرے۔ کسی بھی ملکیت یا کوئی بھی ایسی ملکیت جو اس کے پاس مورگیجی یا پلیجی طور پر رکھی ہوئی ہے، تو ایسے ڈاکیومنٹس جس کو پیش کرنے سے وہ خود مجرم ہو جائے یا پھر جس کے دستاویز ان سے اگر وہ اجازت لیتا ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر وہ دستاویز کو پیش کر سکتا ہے۔ ابھی دیکھیں کسی کے دستاویز، ہم اس کو ایگزامپل کے ساتھ یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ الف مورگیجی ہے، بے مورگیجر ہے جس کے دستاویز الف کے پاس گروی ہیں، تو الف کو کبھی بھی اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ جو آپ کے پاس دستاویز ہیں ان کو آپ پیش کریں۔ اگر بے جو مورگیجر ہے الف مورگیجی کو اجازت دیتا ہے، پھر الف مورگیجی ہے اس دستاویز کو پیش کر سکتا ہے جس کے دستاویز ہیں۔ اگر ٹھیک ہے مورگیجر وہی ہے جو دے رہا ہے دستاویز، مورگیجی کے پاس ہیں جو ابھی جو رکھتے ہیں، تو وہ جو رکھنے والا ڈاکیومنٹس جو رکھتا ہے ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے پاس جو مورگیجر کے ڈاکیومنٹس ہیں ان کو آپ پیش کریں۔ جب تک مورگیجر اس کو پرمیشن نہیں دے گا تب تک وہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ پیش کر سکتا ہے۔ جیسے اگر وہ مورگیجر اس کو مورگیجی کو پرمیشن دیتا ہے تو پھر وہ اس دستاویز کو پیش کر سکتا ہے یا دوسرا، ٹھیک ہے، تو سمپل سا یہ ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 14 ہے، کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ دستاویز پیش کرے جو اس کے قبضے میں ہیں، جو کہ اس پہ دوسرا شخص کا حق رکھتا ہے، تو اس کو دینے سے اگر وہ ان کی پرمیشن اس کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اگر وہ شخص اجازت دے دیتا ہے تو پھر وہ شخص دستاویز کو پیش کر سکتا ہے۔ سمپل سا یہ ہے کہ 14 آرٹیکل جو 14 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ دستاویز پیش کرے جو اس کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے قبضے میں ہے جس پہ کسی دوسرے شخص کا حق ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو دینے سے اگر وہ ان کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اگر وہ شخص اجازت دے جس کے وہ دستاویز ہیں جن کے وہ دوسرا شخص اس پہ حق رکھتا ہے، تو اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر وہ ان دستاویز کو پیش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار سپوز ہم ایگزامپل لیتے ہیں، علی ایک ایجنٹ ہے جس کے پاس اکبر کے دستاویز موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو دستاویز موجود ہیں علی میں۔ ابھی دیکھیں علی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ دستاویز پیش کرے، اگرچہ یہ دستاویز اکبر کے پاس ہوتے تو وہ دستاویز دینے سے انکار کر سکتا تھا کیونکہ وہ اکبر کے دستاویز تھے، اکبر اس سے انکار کر سکتا تھا۔ اگر اکبر علی کو اجازت دیتا ہے کہ دستاویز دینے کے لیے، پھر ہی علی ان دستاویز کو پیش کر سکتا ہے، ورنہ تو وہ دستاویز پیش نہیں کر سکتا، نہ ہی ان دستاویز کو پیش کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ سمپل سا آرٹیکل یہی ہے کہ بھائی جس کے وہ دستاویز پہ جو حق رکھتا ہے وہ جب تک پرمیشن نہیں دے گا
تب تک جس کے پاس وہ دستاویز پوزیشن میں ہیں وہ پیش نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو مجبور کیا جائے گا۔ سمپل سا میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آرٹیکل 15 ہے۔ آرٹیکل 15 ہے کہ گواہ کو اس بات پر کسی سوال کو جواب دینے سے معاف نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں کیا جائے گا کہ اس سے مجرم ہو سکتا ہے یا کسی بھی گواہ کو کسی مقدمے میں، پھر وہ دیوانی مقدمہ ہو یا فوجی داری، اس میں جو ایشوز ہیں ان کے متعلق کیس معاملات کے نسبت کسی سوال کا جواب دینے سے اس وجہ سے معاف نہیں کیا جائے گا کہ اگر وہ سوال کا جواب دے گا تو وہ اس سے بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کو مجرم ٹھہرایا جائے گا، یا وہ مجرم ہو سکتا ہے، یا اس کو سزا ہو سکتی ہے، یا اس کی ملکیت کو ضبط کیا جا سکتا ہے، یا اس بنا پر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو مطلب اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں اگر اس سوال کا جواب دوں گا تو یا میری ملکیت ضبط ہوگی یا پھر مجھے سزا ہو جائے گی یا میں مجرم ہو جاؤں گا، تو اگر ان کو لگتا ہے تو ایسے لگنے سے کچھ نہیں ہے، ان کو سوال کا جواب دینا ہے۔ اس بنیاد پہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ اگر وہ سوال کا جواب دے گا تو مجرم بن جائے گا یا اس کی ملکیت ضبط کی جائے گی یا پھر اس کو سزا ہو جائے گی، اس بنیاد پہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ابھی اس کی پرووائڈڈ میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی گواہی کے دوران کسی ایسے سوال کا جواب دے سکتا ہے جس سے وہ خود مجرم تصور ہو سکتا ہے تو اس شخص کو ایسے جواب کے لیے اس کو نہ تو گرفتار کیا جائے گا، نہ ہی اسی وقت اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کسی قسم کی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ چھوٹی گواہی دے رہا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ سمپل سا آرٹیکل 15 یہی کہہ رہا ہے۔ آرٹیکل 16 یہ ہے کہ کوئی بھی شریک جرم جو کسی بھی ملزم کے خلاف گواہی دینے کے لیے اہل ہے اور اس کی گواہی پہ شریک جرم کو سزا ہو سکتی ہے، بغیر تصدیق، بغیر کوربوریشن کے بھی سزا ہو سکتی ہے، وہ غیر قانونی نہیں ہوگی، سوائے جو حدود کے کیسز ہیں ان میں شریک کے بیان پر کسی شریک جرم کو سزا نہیں ہو سکتی۔ مثال، احمد علی اکبر نے مل کر بینک ڈکیتی کی اور احمد پکڑا جاتا تو احمد ایک کمپیٹنٹ گواہ ہے علی اور اکبر کے خلاف، احمد کی گواہی کی بنیاد پر علی اور اکبر کو سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ احمد علی اکبر نے مل کر طاہر کا خون کرتے ہیں اور احمد پکڑا جاتا ہے، احمد علی اور اکبر کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ ہم تینوں نے مل کر طاہر کا خون کیا۔ یہاں پہ احمد کی گواہی تو ایڈمیزیبل ہے مگر اس کے بیان پر سزا نہیں ہو سکتی، اس کے بیان کی تصدیق ہوگی، اس کا کوربوریٹ کیا جائے گا کہ جو احمد ہے وہ اپنا برڈن علی اور اکبر پہ تو نہیں ڈال رہا، اس کی کمپلیٹ تصدیق کی جائے گی، اس کی کوربوریٹ کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ اس کا بیان ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، سمپل سا یہ ہے۔ اس کے بعد ہم آرٹیکل 17 پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ گواہوں کی جو اہلیت اور گواہوں کے جو تعداد ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے اسلام کے ہدایات پر جو قرآن اور سنہ میں بتائے گئے ہیں۔ اگر کسی پاکستان کے خاص قانون میں بتایا گیا ہے کہ اس جرم کے اندر اتنی گواہوں کی ضرورت ہے یا پھر قانون لاگو ہوگا، اگر نہیں بتایا گیا تو پھر جو قرآن اور سنہ کے اندر جو تعداد اہلیت گواہوں کی بتائی گئی ہے وہی لاگو ہوگی۔ اگر کوئی ایسا خاص قانون ہوتا ہے تو پھر وہی قانون لاگو ہوگا، ادروائز ایسا کوئی خاص قانون موجود نہیں ہے تو پھر جو آرٹیکل جو 17 میں اندر بتایا گیا ہے کہ قرآن اور سنہ کے تحت جو بھی گواہوں کی اہلیت اور تعداد بتائی گئی ہے وہی لاگو ہوگی۔ تو اس کو آگے دیکھیں، اگر کوئی ایسی مالی ہے یا پھر مستقبل کے حوالے سے جو کسی دستاویز کے تحریر کے حوالے سے، یا پھر اس میں دو مرد گواہ ہوں گے یا ایک مرد دو عورتیں گواہ ہوں گی، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری تو اس کو یاد دلا سکتی ہے۔ یہاں پہ جو دو عورتیں ہیں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی قبول ہے یا اس کی گواہی کافی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا آرٹیکل 17 تک۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آگے آپ کو ویڈیوز چاہیے یا نہیں چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے، تاکہ میں اس پہ آگے کام کر سکوں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔